حدود آرڈیننس کو آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا اور ویمن پروٹیکشن بل جب انٹروڈیوس ہوا تھا تو وہ قانون بن گیا تو وہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کی آپ نے بہت زیادہ مخالفت کی کیوں؟ ویمن پروٹیکشن بل جو تھا وہ ایکچولی ویمن پروٹیکشن کا بل نہیں تھا. وہ ملک کے اندر مادر قدر آزاد فحاشی اور یعنی بہائی پھیلانے کا. یہ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ جس بنیاد پر مخالفت کی تھی. ویمن پروٹیکشن ایکٹ کا تو ایک بنیادی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ جو حدود کے کیسز ہیں جو ریپ کیسز ہیں ان میں فورینزک اور واقعاتی شہادت کی بنیاد پر بھی کنوکشن ہو سکتی ہے سزا دی جا سکتی ہے. تو اس میں اوریانی اور فحاشت کہاں سے آ گئی ہے؟ اس بل کو یا ایکٹ بنے ہوئے قانون بنے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں جی. تو اس کے نتیجے میں خواتین کو کتنے حقوق ملے ہیں اور یہ کون سا حق ہے جس کی طرف آدمی اشارہ کر سکتا ہے کہ پہلے یہ نہیں ملا تھا اب یہاں مل. ایک جو پرابلم تھا جس کی وجہ سے ویمن پروٹیکشن ایکٹ گورنمنٹ نے کہا کہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے. حدود کا قانون اپنی جگہ پر موجود ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے اور ہر مسلمان اس کے سامنے سر خم تسلیم ہے. لیکن ایک جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اس میں یہ تھا کہ 4 ایڈلٹ میل وٹنسز جو کہ مسلمان ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو وہ گواہی دیں گے تو کنوکشن ہوگی. اور اگر یہ ایویڈینشیل برڈن کوئی بھی خاتون پورا نہیں کر پاتی تھی تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تم اس کے خلاف تو جرم ثابت نہیں کر پائی لیکن تم نے خود تو ایڈمیشن کیا کہ یہ کام ہوا لہٰذا تم تو جیل میں. یہ پرابلم تھا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ تو پرابلم یہ تھا سر کہ جو نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کی رپورٹ کے مطابق 2003 میں جیلوں میں 80% خواتین وہ تھیں جو کہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف انہوں نے ریپ کا الزام لگایا اور انہیں جیل میں ڈال دیا. دیکھیے اسلام کا مجموعی مفاد جو بیان کرتا ہے اسلام یہ ہے کہ معاشرے سے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. اور کہ کوئی ایسا بےہودہ آدمی نہیں ہو سکتا نہ اتنا گیا گزرا کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ اپنے اس جرم یا اس حوالے سے 4 گواہی دنیا کو پیش کر دے. نہیں تو 20 سال پر چڑھایا تھا نہیں کوئی آدمی یہ کام کرے گا تو 4 گواہ ملیں گے. جی. اس لیے جو ہے اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا ہے اور اس حد تک ڈسکریج کیا ہے کہ یہ بات کورٹ ہی نہ ہونے پائے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ جرم کہیں ہو جائے تو مرد کو بھی اور خواتین کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ 4 گواہ تو نہیں ہے نا. جب 4 گواہ نہیں ہے تو مرد اور خاتون دونوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ پبلکلی اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. اور اس اعتبار سے خواہ کسی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بتائیں نا جا کے رپورٹ نہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گواہ موجود نہیں ہے تو اس کو بھی خاموش رہنا چاہیے. یعنی کہ اگر گواہ پیش کر سکتی تو گواہ پیش کرے. یہ کس طرح کی دلیل ہے امیر صاحب کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کے پاس جرا کرے مجھ سے جرا نہ آپ کی دلیل کی بات کر رہے ہیں قرآن کی بات نہیں کر رہے. آپ قرآن کے خلاف دلیل قرآن تو اس طرح سے تو آپ بتائیں قرآن میں کہا لکھا ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی. نہیں حوصلہ افزائی تو اس کی ہوگی جب وہ پبلکلی برسر عام تمام چیزوں کو پیش کی جائے گا تو حوصلہ افزائی ہوگی. ایک عورت کو اکیلا پا کر ایک شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اسے پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گواہ نہیں ہے اور اسے پتا میں نکل جاؤں گا عورت رپورٹ نہیں کرے گی. جو دلیل آپ دے رہے ہیں جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں دلیل کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں جو آپ دیکھیں مسئلہ دلیل کو میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں. آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اس کو ڈسکس اب آپ مجھ پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. اگر اس کو آپ فتویٰ کہیں تو صرف دلیل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو آرگومنٹ دیا ہے کے خلاف دلیل کیوں استعمال کرتے ہیں. میں قرآن دلیل استعمال نہیں کر رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک دفعہ پڑھ لیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں سیدھے سیدھے. یہ دیکھیں اب آپ پھر ایک اور فتویٰ دے رہے ہیں مجھ پر غیر مسلم ہونے کا. میں الحمدللہ آئی ایم اے بورن مسلم امیر صاحب مجھے کلمہ بھی آتا ہے میں مسلمان ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں اور جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی اور سے زیادہ محبت مجھے ہوگی. علماء کی بات کر رہے ہیں قرآن پاک کو نظر آتش کیا اس کے صف میں کھڑے ہو کر آپ قرآن کے خلاف بات. یہ آپ کیسی بات. اور میں آپ کو بار بار ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ اگر قانون ہے تو قانون کے دائرے میں بحث کی جائے. اس میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حدود لاز ہیں یہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے قوانین بنائے گئے تھے اور ان قوانین میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے. ان کا ذکر قرآن میں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مصلحتوں کا شکار ہے. پرابلمز اس میں ہے.
اگر آپ سے میں اپنا سوال کمپلیٹ کر لوں، اگر آپ ایک اسلامی قانون کا نفاذ ایک غیر اسلامی معاشرے پر کر دیں گے تو اس سے انصاف نہیں ہو سکے گا. یہ میں نہیں کہتا، یہ علماء کی دلیل ہے، علماء کی دلیل ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہماری پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو چن چن کر اسلامی قوانین ہی برے لگتے ہیں اور اسی پر لوگ بحث کرتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ آپ بھی فٹ نوٹس پہ جب تک بات کر رہے ہیں، ٹیکس پر تو کوئی بات نہیں کہ نہ ملک اور حالات، نہ امت، نہ کروڑوں جب آئیں گے آپ آئیں گے. اس وقت آپ نے اکثریت کی بات کبھی نہیں کی، اقلیت کی بات کر رہے ہیں. آپ نے تمام قوانین کا اکثریت کی بات کرنے کے لیے آپ جو ہے آپ اکثریت کی بات کرنے نہیں دے رہے نا. آپ میرے پاس وکیل بن کر آ گئے ہیں اقلیتوں، جیسا بریک لے لیں، وکیل بن کر آ گئے قرآن سنت کی بریک لے لیں. ناظرین، ہماری بات ہو رہی ہے امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن سے. ابھی ہمیں بریک پر جانا، بریک کے بعد واپس آؤں گا اور ان سے مزید کچھ سوال پوچھوں. ویلکم بیک فرام دا بریک. منور حسن صاحب، جی صاحب، اب بات کر لیتے ہیں ایک اور ایشو کی، جہاد کے اوپر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ وہی موقف ہے جو قرآن و سنت کا موقف ہے. یکسر لوگ اس سے نراف یا اس میں کسی کمی یا اس میں کسی بیشی کا معاملہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے؟ میں اس بات سے متفق ہوں کہ ریاست کو ریاست ہونا چاہیے. جس معاشرے کے اندر ریاست کے نام پر ریاست موجود ہو لیکن وہ ریاست کی طرح بہیو نہ کر رہی ہے تو ایک انارکی ہوتی ہے اور وہ زندگی کے تمام دائروں میں ہوتی ہے. مثلاً ہماری اس طرح میں پھر مثال لے لیتا ہوں زرداری صاحب کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے خیر کے بھلائی کے مثبت کام ہیں سب نان اسٹیٹ ایکٹرس کا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہی؟ اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے. جہاد کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں، جہاد کے کون؟ میں تو سارے حوالے ایک ساتھ بات کروں گا. دیکھیں نا، ایجوکیشن کے فیلڈ میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی فیلڈ کے اندر بھی حکومت کہتی ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں کھل گئی ہیں، گارڈس کی جان تمہاری بڑی عزیز ہے تو اپنی جان کی خود حفاظت کرو. جب تمام دائروں میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کام کرتے ہیں تو پھر لوگ جہاد میں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ ریاست کو اعلان کرنا چاہیے. کیا آپ کی جماعت جو ہے اس وقت جہاد جو ہو رہا ہے مختلف سطح پر اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ ہم سپورٹ کرتے ہیں فلسطین میں اس جہاد کو جو حماس اسرائیل کے خلاف کر رہی ہے. ہم سپورٹ کرتے ہیں کشمیر میں حزب المجاہدین اور کشمیریوں کے جہاد کو جو انڈیا کی فوج کے خلاف ہو رہا ہے. ہم سپورٹ کرتے ہیں افغانستان میں اس جہاد کو جو نیٹو کے خلاف اور نان نیٹو الائنس اور امریکہ کے خلاف جو افغانی کر رہا ہے اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کشمیر میں جو جہاد ہو رہا ہے حزب المجاہدین جو کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. حیدر فاروق مولودی، ایک بار پھر میں حوالہ دے رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا مولودی کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کی روح سے آپ کسی بھی ایسی قوم کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے جس کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات قائم ہیں. ہندوستان کے ساتھ آپ کی حکومت کے سفارتی تعلقات قائم ہیں، دوسری طرف آپ جہاد کر رہے ہیں. دیکھیے، کوئی حوالہ مجھے دے ایسا کہ جس سے میں بات کروں. مولانا مودودی کا حوالہ دو نا. جی، آخر مولانا مودودی نے تو تمام زندگی کے دائروں میں جو کچھ لکھا ہے اس میں اب جہاد فی اسلام بھی لکھی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ نام کی تقریر یہ پمفلیٹ جو وہ بھی موجود ہے. اور جماعت اسلامی نے اس وقت ان 3 جہادوں کا جو میں نے ذکر کیا اس کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے، پشتیبانی کا اعلان کیا ہے. اور امریکن انٹرسٹ جتنے اس ملک کے اندر ہے، اس ریجن کے اندر جو مداخلت ہے اس کے خلاف ہم نے جہاد کیا. اس لیے ہم وہ امریکہ کو تحریک چلا رہے ہیں لیکن ہم امریکہ کے خلاف ہتھیار تو نہیں اٹھائے ہوئے ہیں. فاروق حیدر مولودی نے کہا کہ بات کریں تو میں اس کو جواب دوں گا. جن بھی جہادیوں کو بھیجتی ہے کشمیر میں اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کا 60,000 روپیہ وصول ہے. ملک کی 15 سے 20,000 روپیہ فیملی کو دیا جاتا ہے، باقی جماعت اپنے پاس رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جماعت میں شہیدوں کی فیکٹری کھولی ہوئی. لیکن میں کسی نان اینٹی کے سوال کا جواب نہیں دیتا. آپ اگر خود کوئی بات کریں میں آپ کو چیلنج کروں گا، بات کروں گا اس کا نتیجہ. جو جہاد طالبان کر رہے ہیں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی حکومت کو برطرف کیا جائے. سے طالبان کے جہاد کو سپورٹ کرتے ہیں جو افغانستان میں اور جو پاکستان میں. پاکستان میں تو ابھی ٹھیک سے پتہ نہیں ہے کون نہیں ہے، یہ تو ایجنسیوں کو پتہ ہوگا. لیکن یہ بات درست ہے کہ امریکن نے اور نیٹو نے اس پورے ریجن میں مداخلت کر کے جہاد کا جواز پیدا کیا. جب تک علماء فتویٰ نہ دے میں اس کی حمایت نہیں کرتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ڈرون طیاروں کے حملے ہوں اور ہم ٹکٹو دیدن دملہ کشیدن کی تصویر بنے ہوں تو امریکہ کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. فوج کو کرنا چاہیے، سول حکومت کو کرنا چاہیے، عوام کو کرنا چاہیے. تحریک طالبان پاکستان جو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے اس وقت پاکستان میں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں. یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں؟ سائمن ڈیوس آدمی پکڑا گیا تھا جی
جس کو حکومت نے فوج نے مل کر چھوڑ دیا. اس نے 2 آدمیوں کو بڑے مجمع کے اندر قتل کیا. تیسرے قتل کا بھی وہی ذمہ دار تھا. اور اس کے بارے میں یہ اسٹوری آ گئی تھی کہ CIA کا نیٹ ورک یہاں پر چلا رہا ہے. اس کے پاس جو کچھ واقعات حوادث کی تصویر ملی, اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اس ملک کے اندر خود کچھ بامبر تیار. مگر حسن صاحب اس چیز سے میں متفق ہوں آپ کی کہ CIA کا نیٹ ورک چل رہا ہوگا, ماسٹر مائنڈ وہی ہے, وہی پلاننگ کرتے ہوں گے, لیکن ان کی پلاننگ کو کوئی نہ کوئی شخص یہاں پر ایگزیکیوٹ بھی تو کرتا نا. جو خودکش بمبار ہے وہ کوئی انگریز CIA کا ایجنٹ تو نہیں ہوتا, وہ تو یہیں کا کسی نہ کسی انتہا پسند فرقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہوتا. ٹھیک ہے, پھر اسی کے نتیجے میں یہ سوال کا جواب آ جاتا ہے کہ یہ کام طالبان نہیں کر رہے ہیں, یہ کام سائمن ڈیوس ٹائپ کے لوگ کر رہے ہیں, اور طالبان کا کوئی کردار نہیں ہے. مجھے تو نہیں, سارے طالبان کو چھوڑ دیں, میں یہ ٹرم استعمال نہیں کرتا. وہ عناصر جو ان لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں, ان کا کوئی کردار نہیں. دیکھیے, عمومی طور پر دہشت گردی کی ہر واردات کی مرمت ہونی چاہیے, ہم بھی مرمت کرتے ہیں. جی, خودکش حملوں کی ہر جگہ مرمت ہونی چاہیے, ہم بھی مرمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جن حالات میں یہ حالات پیدا کیے ہیں, جو وجوہ اور اسباب ہیں یہاں تک پہنچنے کے, اب آپ دیکھیے شمالی وزیرستان میں آپریشن بالکل تیار کھڑا ہے, لیکن آپ واقعے کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن جو شخص واقعہ کر رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار ہے, اس کی مذمت جس شخص نے اپنے باپ کو ڈرون طیاروں سے مرتے دیکھا ہے, جو ملٹری آپریشن میں بے گناہ انسان کو قتل ہوتے دیکھا ہے, اس کے اندر جو ریونج فل چیز پیدا ہوگی, اشتعال پیدا ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کنٹرول اس میں حالات بدلنا چاہیے. اور ایسے شخص کے لیے, ایسے انسان کے لیے, ایسے نوجوان, ایسے بچے کے لیے میرا دل بھی خون کے آنسو ہوتا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کسی مزار پر جا کر, بازار میں جا کر, کسی جلسے جلوس میں جا کر خود کو حملہ کرے اور بے گناہ معصوموں کی جان لے لے؟ بس یہ فرق ہے میری اور آپ کی گفتگو میں کہ آپ اس کو لیبل کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو لوکل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلیک واٹر کی تنظیم نہیں کر رہی. امریکہ کا سیکرٹری ڈیفنس جو ہے ریکارڈ پر یہ بات کہہ چکا ہے کہ عراق میں بھی بلیک واٹر نے ہماری مدد کی تھی, اور پاکستان کی انوالومنٹ ہے, میں تو اس سے انکار کر نہیں رہا, اسی بات ان کی انوالومنٹ ہے. لیکن کیا ہم صرف آدھا مسئلہ جو ہے اس کی نشاندہی مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں؟ مارتے ہمیشہ بندوق ہے جی, لیکن بندوق کس کے ہاتھ, لیکن بندوق کے پیچھے جو آدمی مقدمہ اس پہ چلتا ہے وہ بلیک واٹر ہے, وہ امریکہ کی آپ کی نظر میں وہ بلیک واٹر ہے, تو ان کا کیا کردار ہے؟ مجھے صرف یہ واضح کر دیجیے, ان کا کیا کردار ہے؟ وہ کردار ہے, وہ بندوق کا کردار ہے. اس لیے بندوق کو گرفتار نہیں, ان لوگوں کی مذمت ہونی چاہیے. بندوق کو گرفتار نہیں کہ آپ اصل میں بلیک واٹر کی مذمت سے گھبرا رہے ہیں. نہیں, اس کی تو میں دل کھول کر مذمت کرتا ہوں, خاص طور پہ ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے بعد ہماری وفاقی حکومت, ہماری صوبائی حکومت, اور یہاں تک کہ ہماری عدلیہ کا جو کردار رہا ہے, وہ جو جج صاحب تھے, وہ شرمناک ہے. میں تو کھل کے ہی کہتا ہوں, میں تو کھل کے کہتا ہوں. لیکن یہ لوگ جو ہیں, جو ان لوگوں کی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں, ان کے بارے میں بھی تو ان لوگوں کو حضرت ان لوگوں کو نہ آپ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. آپ واقعے کی مرمت کریں گے, اور واقعے کے حوالے سے جو قرائن موجود ہیں, جو حالات موجود ہیں, اس کو تجزیہ کریں گے اور پہنچنے کی کوشش کریں گے مجرم تک. جناب مجرم تک پہنچتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ آپ کس مصلحت کا شکار ہیں, لیکن اس وقت پاکستان کا امن داؤ پر ہے. بے شمار معصوم لوگ اس وقت اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. بالکل درست آپ نے فرمایا ہے, آپ اس سے اتفاق ہے, اور آپ جو ہے پاکستان کا الفاظ میں مذمت کرنے میں ناکام ایگری ود یو کہ پاکستان کا امن داؤ پر ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ ہم نے بار ٹیرر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے. وہ اس لیے کہ اس کے فٹ نوٹ کے طور پر ہم ملٹری آپریشن کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم نے ڈرون طیاروں کے حملوں کو دیکھ کر کچھ کا اظہار کیا ہے کہ ایک آدھ دفعہ مذمت کی ہے. لہٰذا پاکستان کا عمل اس سے پہلے بدلنے کا شکار ہے. وہ ایک کہاوت ہے that two wrongs do not make a right. اگر ڈرون حملہ ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے. پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ بات کرتے ہیں, ساری ایکشن کی بات نہیں کرتے. نہیں, اب ایک سوال آپ نے امریکہ کے بارے میں اگر کیا ابھی آ رہا ہوں سر, میں اس کے ایک عمل غلط ہو رہا ہے, بلیک واٹر کی بات نہیں کرتے آپ. وہ کسی قسم کے بھی رد عمل کے لیے جواز بن جاتا ہے. وہ کسی قسم رد عمل ہے, وہ ڈسپروپورشنیٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ اصل میں عمل کی بات چاہے جتنا بھی ڈسپروپورشنیٹ آپ غلط جانے میں نہ چلی جائیں, آپ اس کو سپورٹ کریں. غلط پالیسیوں میں دیکھیں نا, 250 حملے کر چکے ہیں ڈرون تیار. IGFC بلوچستان ریکارڈ پر یہ بات کہہ چکے ہیں, سروے میرے نمبر ہے کہ
بھارت افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، بلوچستان میں داخل ہوتا ہے، سرحد میں داخل ہوتا ہے، خود کچھ بمبر اپنے بھیجتا ہے. دہشت گردی کے اسباب جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت اور ہماری سیاسی پالیسی کا شاہسانہ ہے. یہ جو نیٹو کے کمانڈر نے بیان دیا تھا کہ جب تک اس ریجن میں ایکسٹریمزم رہے گا ہماری فوجیں نہیں جا رہیں گی. ہم سمجھتے ہیں جب تک ان کی فوجیں یہاں رہیں گی یا ایکسٹریمزم پلے بڑھے گا ڈیمیٹریکل پرپورشن سے اس میں اضافہ ہوگا. بلیک واٹر کے خلاف جہاد کریں نا، جو امریکی ایجنٹس یہاں پر موجود ہیں ان کے خلاف جہاد کریں، ان کو پکڑے جاتے ہیں. لیکن میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ معصوم لوگوں کو نہیں مرنا چاہیے. اس میں معصوم پاکستانی جو مر رہے ہیں خود کش حملے میں 99% معصوم لوگ ملٹری آپریشن کے نتیجے اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں مر رہے ہیں.